الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 4 ہے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. آج کے سبق سے ثلاثی مزید فی کے باب شروع ہو رہے ہیں. پہلا باب ہم پڑھیں گے اجتنبا یجتنبو یعنی باب افتعال. اس کے علاوہ کچھ قوانین ہیں جو کہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. اس طرح باقی کچھ قوانین ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. دیکھیں ذرا حضرت فرما رہے ہیں کہ باب اول افتعال. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتی ہے. یہ آپ ساری تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں اولا کے اندر. جیسا کہ الاجتناب. اب اس کا اگر مادہ دیکھیں گے حروف اصلی دیکھیں گے تو وہ ہے جیم نون اور با. تو فا کلمہ جیم ہے, جیم کے بعد تا یہاں پر زائد ہے. اجتناب اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا, پرہیز کرنا. تصریف ہو یعنی اس کی گردان کیا آئے گی اجتنبا یجتنبو اجتنابا فہو مجتنب وجتنبا یجتنبو اجتنابا فہو مجتنب. یہ اصل میں پرانے جو لوگ تھے وہ اس کو جو اسم مفعول سے پہلے ہوتا تھا اس کو فہوا لکھتے تھے, جبکہ آج کل جو آپ کتابیں اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ فضا کا لکھا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہوا کر لیں یا ذاکا کر لیں, دونوں طرح ہی ٹھیک ہے. آگے امر کا صیغہ کیا ہے اجتنب لتجتنب لیجتنب لیجتنب. یہ صرف پہلا صیغہ لکھا ہے, یہ صرف اشارہ کرنا مقصد ہے, پوری گردان ذکر کرنا یہاں پہ مقصود نہیں ہے. اور نہیں کا صیغہ کیا ہے لا تجتنب لا تجتنب. یہاں پہ بھی نہیں کا پہلا صیغہ لکھا ہے اور ظرف آئے گا اس کا مجتنب. باقی اس میں جو اسم اعلی ہے وہ اسم اعلی اس کے اندر نہیں آتا ثلاثی مزید فی میں. بالکل اسی طریقے سے اس میں تفضیل بھی اس کے اندر نہیں آتا. وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آ رہی ہے. اب آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اس باب میں, کس باب میں, اس باب افتعال میں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھیں آپ, یہ افتعال یہ با حمزہ وصلی والے ابواب شروع ہو رہے ہیں, یعنی جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہے. اور باب افتعال کا جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے, کلام کے درمیان میں آ جائے تب گر جاتا ہے, اس کے مابعد حرف متحرک ہو جائے تب یہ گر جاتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس باب میں اور تمام ابواب ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں فعل ماضی مجہول کا ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے. یہ ایک اصول ہے. اصول اس میں کیا بتایا کہ اس ابواب میں, اس یعنی باب افتعال میں ثلاثی مزید فی کے جتنے ابواب ہیں, چاہے وہ حمزہ وصلی کے ساتھ ہوں چاہے وہ حمزہ وصلی کے بغیر ہوں. پھر اسی طریقے سے رباعی مجرد کے جتنے ابواب ہیں وہ بھی تمام, اور رباعی مزید فی کے جتنے ابواب ہیں وہ بھی تمام. ثلاثی مجرد سے علاوہ جتنے ابواب آئیں گے افعال کے, ان تمام کی جب آپ ماضی مجہول بنائیں گے تو ماضی مجہول میں جو حرف بھی متحرک ہوگا اس کے اوپر ضمہ آئے گا. یہ فرمایا حضرت نے کہ ثلاثی مزید فی میں, رباعی مجرد میں, رباعی مزید فی میں فعل ماضی مجہول کا ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے. حرف متحرک وہ حرف جس کے اوپر حرکت ہو اس کے اوپر حرکت ضمہ کی آئے گی, سوائے ما قبل آخر کے. یعنی جو آخری حرف ہے اس آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس کے اوپر ضمہ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی متحرک حرف ہوں گے فعل ماضی مجہول میں اس کے اوپر حرکت ضمہ کی آئے گی, کیونکہ وہ مکسور ہوتا ہے. جو ما قبل آخر والا حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آتا ہے اور ساکن اپنی حالت پر رہتا ہے. مثال کیا ہوگی اس کی, دیکھیں اجتنبا ہے نا, یہ تو ہے معروف. اگر آپ اس کو مجہول بناتے ہیں تو بنے گا اجتنبا. اب یہ دیکھیں اج پہلا حرف متحرک ہے اس کے اوپر ضمہ آ گئی, اور اس کے بعد تا متحرک ہے تا پر ضمہ آ گئی. لیکن جو ماقبل ہے آخر, جو آخری حرف ہے با, اس سے جو ماقبل والا حرف ہے تو نیبا نون, وہ جو نون ہے نون کے اوپر کسرہ آئے گی, ماقبل آخر کے اوپر کسرہ آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ اکرمہ یکرمہ میں دیکھتے ہیں, اکرمہ یہ ماضی مجہول ہے. اب اکرمہ میں دیکھیں شروع میں حمزہ وصلی ہے اس کے اوپر ضمہ ہے, اس کے بعد کاف ساکن ہے, اس کے بعد را ہے اس کے اوپر ضمہ ہے. لیکن جو آخری میم ہے نا اس سے پہلے والا جو را ہے اس کے اوپر کیا آئے گا, اس کے اوپر کسرہ آئے گا. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو ماقبل آخر ہے یعنی آخری حرف سے پیچھے والا حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آئے گا, اس کے اوپر ضمہ نہیں آئے گا. ایک بات اور یہ حضرت نے فرمایا اور ساکن اپنی حالت پر رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی معلوم کے اندر جو حرف ساکن ہوگا نا فعل ماضی مجہول کے اندر بھی وہی حرف ساکن ہی ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ ساکن تبدیل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اکرمہ, اس میں کاف ساکن ہے, جب آپ اس کا ماضی مجہول بنائیں گے تو اکرمہ یہاں پر بھی کاف ساکن ہے. یا اسی طریقے سے اجتنبا جیم ساکن ہے, جب آپ اس کا ماضی مجہول بنائیں گے اجتنبا یہاں پر بھی جیم ساکن ہے. یا اسی طریقے سے استنصرا یہاں پر دیکھیں گے تو نون ساکن ہے, استنصرا یہاں پر بھی نون ساکن ہے. استنصرا میں سین ساکن ہے, استنصرا یہاں پر بھی سین ساکن ہے. تو ماضی معلوم میں جو حرف ساکن ہوگا ماضی مجہول میں بھی وہی حرف ساکن ہوگا. یہ فرمایا. آگے مثال بھی دی ہے کہ جیسا کہ لہذا اجتنبا
یہ اس کو ماضی مجہول آپ نے پڑھنا ہے، ماضی معلوم نہیں پڑھنا۔ اجتنبا میں حمزہ اور تا دونوں مضموم ہے، حمزہ شروع میں اس کے اوپر بھی ضمہ ہے اور تا اس کے اوپر بھی ضمہ ہے۔ اسی طرح استنصرا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اس حمزہ اس کے اوپر بھی ضمہ ہے اور تا اس کے اوپر بھی ضمہ ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اگلا حضرت نے قانون یہ بتایا، نیز اس باب کے اور تمام ابواب حمزہ وصل کے ماضی منفی میں جب حمزہ وصل درمیان میں آنے سے گرتا ہے تو ما اور لا کا الف بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں جو حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی میں آپ نے اصول پڑھ لیا ہے کہ حمزہ وصلی درمیان میں آ جائے تب بھی گر جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حمزہ وصلی اگر شروع میں ہو اس کے بعد والا حرف متحرک ہو، اس پر حرکت ہو، تب بھی حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ماضی منفی میں، اور دیکھیں ماضی جو منفی ہوتا ہے نا، اس میں وہ ماضی جس کی نفی کی جائے، اکثر و بیشتر یہ نفی ہوتی ہے میم الف ما کے ساتھ، لیکن کبھی کبھی یہ لام الف لا کے ساتھ بھی نفی کر دی جاتی ہے، جیسے لا صدق ولا صلی۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم الف ما کے ساتھ نفی کی جائے یا لام الف لا کے ساتھ نفی کی جائے، اب اس کے بعد جو آگے لفظ آئے گا حمزہ وصلی والے جو ابواب ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا تھا، یہ کل 7 ابواب ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے۔ پہلا باب ہم پڑھ رہے ہیں باب افتعال۔ اب باب افتعال ہو یا کوئی بھی باب ہو جس کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، جیسے کہ باب استفعال ہے، باب انفعال ہے وغیرہ ذالکا، تو اس میں جب حمزہ وصلی تو گرے گا ہی گرے گا، جو میم الف ما کا الف ہے یہ الف بھی گر جائے گا، لام الف لا کا جو الف ہے یہ الف بھی گر جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اس باب کے اور تمام ابواب حمزہ وصل، یعنی وہ تمام ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، اس کی جب آپ ماضی منفی بنائیں گے تو حمزہ وصل یعنی جو حمزہ وصلی ہے وہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ درمیان میں اس لیے آئے گا نا کہ شروع میں تو میم الف ما آ گیا یا شروع میں لام الف لا آ گیا، تو پھر جو آگے صیغہ ہے فعل کا تو وہ درمیان میں آ گیا، یعنی اس کے بعد آ گیا اور اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، تو یہ فرمایا کہ درمیان میں آنے سے گر جاتا ہے، تو میم الف ما اور لام الف لا کا الف بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ما اجتنبا، اب اجتنبا تھا نا فعل ماضی معلوم کا صیغہ، اس کے شروع میں میم الف ما لگا تو اجتنبا کا حمزہ وہ تو گر گیا نا حمزہ وصلی درمیان میں آنے سے، تو اسی طریقے سے میم الف ما کا جو الف ہے یہ بھی گر جائے گا، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے مجتنبا۔ مجتنبا آپ نے اس کو پڑھنا ہے معلوم میں، اور مجہول میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے مجتنبا۔ اسی طریقے سے لام الف لا کے ذریعے سے اگر نفی کی جائے ماضی کی، اگرچہ وہ قلیل ہے لیکن بہرحال ہوتی ہے، لا اجتنبا تھا تو اجتنبا کا جو حمزہ ہے یہ تو درمیان میں آنے سے گر گیا، لام الف لا کا حمزہ بھی گر جائے گا، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے لجتنبا معلوم میں، اور مجہول میں آپ نے پڑھنا ہے لجتنبا۔ اسی طریقے سے من فطرہ، من فطرہ، ان فطرہ کا حمزہ تو نہیں پڑھنا اور میم الف ما کا الف بھی نہیں پڑھنا، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا مستنصرہ، میم کے فوراً بعد آپ نے سین پڑھ دینا ہے، حمزہ وصلی بھی گرا دینا ہے، میم کے بعد والا الف یہ بھی گرا دینا ہے، بالکل یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے لستنصرہ، معلوم میں ایسے پڑھیں گے اور مجہول میں پڑھیں گے مستنصرہ لستنصرہ۔ تو یہ کچھ قوانین تھے ثلاثی مزید فی کے، وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہیں، اب اسی سے متعلقہ ہم فارسی عبارت کو حل کریں گے۔